الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا يا أيها النبي اے نبی کریم اذا طلقتم النساء جب تمہیں ماننے والے لوگ اپنی عورتوں کو طلاق دیں فطلقوهن لعدتهن تو انہیں طلاق دیں اپنی عدت گزارنے کے لیے وأحصوا العدة اور عدت کو صحیح شمار کیا کرو واتقوا اللہ ربکم اس اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہا کرو جو تمہارا رب لا تخرجوهن من بيوتهن انہیں اپنے گھروں سے مت نکالنا ہاں وہ خود بھی نہ نکلے حتیٰ کہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یہ اللہ کی لگائی ہوئی لائنیں وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ اور جو کوئی اللہ کی لگائی ہوئی لائنوں کو تجاوز کرے فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ تو اس نے اپنے آپ پہ ظلم کیا لا تدری لعل اللہ يحدث بعد ذلك امرا وہ نہیں جانتا کہ اس کام کے بعد اللہ کوئی نیا سلسلہ بنا دے گا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ پھر جب بیویاں اپنی عدت کو پہنچ جائے فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ انہیں روک کر رکھو دستور شریعت کے مطابق اور اگر انہیں جدا کرو تو وہ بھی دستور شریعت کے مطابق اشہدوا ذوی عدل منکم دو انصاف والے جو تمہارے ارد گرد والوں سے ہوں
ان کو گواہ بنا لو. وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور گواہی اللہ کے لیے قائم کرنا. ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ، اس بات کی تمہیں اور انہیں نصیحت کی جاتی ہے جو کوئی اللہ اور آخری دن کو مانتا ہو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو کوئی اللہ کی ناراضگی سے بچ کر رہتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے نکلنے کا کوئی نہ کوئی رستہ بنا دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے اتنا دے دے گا جو اس کے فہم و گمان میں بھی نہ ہوگا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو کوئی اللہ پہ بھروسہ رکھے تو اللہ اسے کافی ہو جائے گا. اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، تحقیق اللہ اپنے حکم کو پورا کرنے والا. قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، ہاں یہ بات ہے کہ اللہ نے اپنی ہر کام کے لیے ایک اندازہ بنا رکھا ہے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پچھلی صورتوں میں یہ بیان چل رہا تھا کہ ایمان والے کے ایمان کے پیچھے قرآن کی بصیرت ہونی چاہیے. سنی سنائی باتوں پہ وہ ایمان کمزور ہوتا ہے، اور جس کے پیچھے قرآنی علم و بصیرت ہو وہ ایمان پختہ ہوتا ہے اور پکا ہوتا ہے. ایمان کے پکے اور پختہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ پھر زندگی کے ایک مومن کی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، لینے کے، دینے کے، پیار کے، اختلاف کے، جس طرح بھی اونچ نیچ، ان سب میں وہ اپنے اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرتا ہے. ان فیصلوں میں چاہے انہیں بظاہر کوئی مشکل نظر آئے، دنیا کا نقصان نظر آئے، جو اس نے منصوبے کچھ زندگی کے بنا رکھے ہیں ان میں کچھ خرابی نظر آئے، کوئی بات نہیں. اگر ایک پکا سچا مومن ہے تو پھر اس کی زندگی کے ہر معاملہ میں اللہ کا حکم اس کے سامنے ہونا چاہیے. یہ ہے ایمان، اور یہ ہے ایمان کے تقاضے. یہ تب ہوتا ہے کہ جب اس کے ایمان کے پیچھے قرآنی بصیرت ہو اور قرآنی علم ہو. اس لیے مومنوں کو یہ حکم ہوتا ہے کہ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، قرآن سنتے سناتے رہا کرو، اور قرآن سننے سنانے سے جو احکام سامنے آئے ان کی فرما برداری پہ اور ان کو عمل کرنے پہ لگے رہا کرو. قرآن سننے سنانے کے یہ اثرات ہونے چاہیے. ایمان کے جو ظہور کی، جسے اسلام کہتے ہیں، جو بڑے بڑے اعمال ہیں ان میں ایک عمل ہے رب کا سچا سجدہ. یہ اسلام ماننے کی عملاً ابتدا ہوتی ہے کہ میں رب کا
سچا ساجد بن جاؤں. سجدہ ایک تو علامتی سجدہ ہے جو نماز میں ہم کرتے ہیں، اور ایک اس علامتی سجدے کے پیچھے ایک حقیقی سجدہ ہوتا ہے. وہ حقیقی سجدہ صرف ظاہری جھکنا نہیں، کسی کے سامنے جب بندہ گر پڑے، میری بس تو جواب دیتا ہے، بالکل عاجز کر دے اپنے آپ کو، تیری ہر بات میرے ساروں اور آنکھوں کو. ایک سجدہ یہ ہوتا ہے، یہ حقیقی سجدہ ہے. صرف نماز میں سجدے کرتا رہوں اور آگے پیچھے زندگی مرضی کی گزارتا رہوں تو یہ کچھ نہیں ہوتا، یہ کوئی نماز شماز نہیں ہوتی. اسی طرح صدقہ و خیرات بھی ایک دوسری چیز ہے. سجدے کے ساتھ صدقہ یہ ملی ہوئی چیز ہے، یہ ایک جوڑ ہے اسلام کی زندگی کا روز مرہ کا. سجدہ چلتا رہے روز مرہ اور صدقہ چلتا رہے. سبحان اللہ. قرآن مجید میں ان دونوں چیزوں کا ایمان سچے کے بعد عملاً موجود ہو جانا، اس کا تذکرہ کئی جگہ ہے قرآن مجید میں. فَإِن تَابُوا، اللہ کے سوا اوروں کو معبود کی حیثیت دے دینے والے لوگ دولت کو خدا سمجھنے لگے، خدائی طاقت دولت میں ماننے لگے. دولت ہوئے گی تو سب خیر ہے خیر ہے، اور یہ تصور تو صرف رب کے متعلق ہونا چاہیے کہ اس کی رحمت ہوگی تو پھر خیر ہی خیر ہے. اگر میں دولت کو یہ حیثیت دے دوں تو اس کا مطلب ہے میں نے دولت کو معبود بنانے کی کوشش کی. کوشش ہی کر سکتا ہوں، معبود بن تو نہیں سکتا کسی سے. معبود تو وہ ہوتا ہے جو سب کو بناتا ہے اور سب کے لیے سب کچھ مقرر کرتا ہے. معبود تو اسے کہتے ہیں جسے ہاتھوں سے بنایا جائے، خیالوں سے بنایا جائے، ضرورتوں کی چکی میں پس کر بنایا جائے، وہ معبود نہیں ہوتا، وہ بت ہوتا ہے. بت بنا لیتا ہوں میں، معبود نہیں بنا سکتا. معبود تو وہ ہوتا ہے جو سب کو بناتا ہے اور سب کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول کے رکھتا ہے. معبود اسے کہتے ہیں. سبحان اللہ. جب میں نے چھوڑی یہ اوروں کو معبود بنانے کی روش، دولت کو معبود بنا لینے کا معنی یہ کہ جائز ناجائز سوچنا چھوڑ کے دولت کمانے لگ جانا. سوچتے نہیں میں جائز کر رہا ہوں، ناجائز کر رہا ہوں، حلال کما رہا ہوں، حرام کما رہا ہوں، جو میرا حق بنتا ہے وہ وصول کر رہا ہوں، یا لوگوں کا حق کاروبار کے نام سے چھین رہا ہوں. یہ سب کچھ ایک سچے مومن کو ہر وقت اس کی نگاہ میں ہونا چاہیے. سبحان اللہ. اگر ایسا نہیں کرتا تو میں مومن شومن کوئی نہیں. جس لمحے میرے دل دماغ سے ایمان کے دعوے کے بعد جس لمحے زندگی میں ایک جو ہے نا عادت بنا لینا اس کی نافرمانیوں کی، اس کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ایمان میں. لیکن ایک یہ ہے کہ عادت تو نہیں، لیکن کوئی لمحے ایسے آ جاتے ہیں کہ میرے دل دماغ سے کوئی دنیا کی مصروفیتوں میں بات محو ہو گئی کہ میں رب کے حکم سے باہر نہیں جا سکتا، تو کچھ کر بیٹھا. جی
اسی لمحے میں، اس لمحے کا یہ عمل بھی ایک مومن کا عمل نہیں رہ جاتا، اس لمحے میں اسے مومن نہیں کہا جا سکتا۔ جی یہ میرے مرشد کا فرمان ہے جس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ جی آپ فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، لا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن، لا یشرب الخمر حین یشرب وہو مومن، شراب پی رہا اور وہ مومن بھی ہے۔ جب شراب پی رہا اس وقت وہ مومن کوئی نہیں۔ لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، ایک زانی جب تک عمل زنا میں رہتا ہے وہ مومن نہیں، کیونکہ مومن کو جو جنسی خواہشات ہیں ان کو پورا کرنے کا جو طریقہ اس کے مالک نے بتایا ہے، جو سامنے ہونا چاہیے، وہ ہے نکاح کرنے سے اپنی جنسی ضرورتیں پوری کرنا، جنسی خواہشات پوری کرنا زنا کے بعد۔ لیکن کافر کو کوئی نہیں ہے، جانور کی زندگی ہے، جس طرح کھوتیاں نو جیڑی کھوتی لب گئی، جی ڈنگراں نو جیڑی ڈنگرانی لب گئی، یہ جانور کی زندگی ہے جن پہ کوئی قانون نہیں ہے۔ جنگل کے بسیروں کی زندگی ہے جو کسی قانون سے واقف نہیں ہے، جو اس قانون سے واقف ہے کہ مومن کو مرد ہوئی عورت اپنی جنسی ضرورتیں نکاح کے ذریعے پوری کرنی ہے۔ جب میں نکاح کے ذریعے پوری کرتا ہوں تو میرے مرشد کہتے ہیں تو میرا تابع دار ہے، میں مانتا ہوں تو میرا تابع دار ہے۔ یہ بھی ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے فرمان کا۔ خطبے میں یہ نکاح کے خطبے میں یہ حدیث پڑھی جاتی ہے النکاح من سنتی، نکاح یہ جنسی ضرورتیں پوری کرنے کا میں محمد کا طریق، سنتی، یہ میری عادت ہے۔ من راغب عن سنتی فلیس منی، جی لفظ تو لفظ ہوتے ہیں، بات سمجھ آئے دل میں اترے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ مرشد کیا کہہ رہے ہیں۔ من راغب عن سنتی، جس نے روش یہ اپنائی کہ جنسی لذت پوری کرنے کے لیے وہ نکاح کی طرف نہیں آتا، جیسے جو مل گیا مل گیا، جیسے مل گیا اس روش میں چلتا رہتا ہے، تو پھر وہ سن لے فلیس منی، جو میرے غلام ہیں ایمان کے دعوے دار، یہ ان میں سے نہیں، یہ میرے باغیوں میں سے۔ باغی تو کافر ہوتا ہے نبی کا، وہ مومن کیسے ہوتا ہے؟ اس نکاح کے طریق کو چھوڑ کر زنا، چلیے یہ رعایت ٹھیک ہے کہ جب کر رہا ہے زنا اس وقت مومن نہیں، وہ اس وقت وہ کافر ہے، جی کیونکہ یہ کافر کی زندگی ہے۔ ایک مومن کی زندگی میں ایسا لمحہ نہیں ہونا چاہیے۔ مومن کو سوچنے کا مقام ہے کہ وہ ہے مومن اور اس کی زندگی میں کوئی لمحہ کفر کا، یہ کیسا مومن ہے؟ مومن تو ایک الگ چیز ہے، کافر اس کی ضد ہے، یہ دو مختلف ضدی چیزیں ہیں، کافر و مومن۔ اللہ کافروں کے اللہ اعمال ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں اولئک هم الکافرون، یہ کافر ہے، یہی کافر ہے۔ اور جب مومنوں کے اللہ اعمال نقل کرتے ہیں اس پر کہتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن۔ لهم مغفرۃ ورزق کریم،
میں ان کے غلطیوں کی معافی بھی دیتا رہوں گا اور ان کا رزق بھی عزت والا بناؤں گا۔ لوگ رزق کمانے کے لیے کتے بن جاتے ہیں، لوگ رزق کمانے کے لیے جانور بن جاتے ہیں، لوگ رزق کمانے کے لیے قبروں کے پجاری بن جاتے ہیں، مردوں سے مانگنے لگتے ہیں، اتنے گر جاتے ہیں۔ یہ بھی کوئی رزق ہے؟ جب مالک جو رزق دینے والا ہے اس سے میں توقعات ہٹا لیتا ہوں رزق لینے کی، رزق مانگنے کی، رزق لینے کی، جب اس سے میں توجہات ہٹا لیتا ہوں اور یہ رزق کمانے اور لینے کی توجہ کسی اور طرف کر لیتا ہوں تو یہ مومن کی زندگی کے لمحات نہیں ہوتے۔ اسی لیے حرام کی کمائی کرنے والے کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اللہ کی بارگاہ میں۔ ایک مومن کی تو قبول ہونی چاہیے، مومن کی کیوں قبول نہ ہو؟ مومن تو اس کا بندہ ہے، مومن تو اس کے مانگت کو کہتے ہیں جی، اور اس کے سچے مانگت ان کی وہ نہ سنے، ان کی نہیں سنے گا تو پھر کس کی سنے گا؟ یہی تو وہ ہے جن کی میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے درسوں میں اللہ کی توفیق سے، یہی تو وہ مومن سچے ہیں جن کی دعائیں سننے کا اللہ کو انتظار رہتا ہے۔ ان کی کیوں نہ سنے؟ سبحان اللہ۔ لیکن جو مومن نہیں، غیر اللہ کا مانگت ہے، ہرگز نہیں۔ حرام کی کمائی والے کی رب نہیں سنتا، کیونکہ حرام کی کمائی والے کی کمائی بھی ایک مومن کی کمائی نہیں، اور اس کا یہ عمل بھی جو حرام کمانے والا ہے یہ بھی ایک مومن کا عمل نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ مومن وہ ہے جس کی زندگی کے ہر لمحے میں ایمان موجود ہو، یہ سچا مومن، یہ پکا مومن۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے اللہ اس کے رسول کو مان لیا، جی اللہ اس کے رسول کو مان لیا، ہاجروا ان ساری کفری عمل سے اور پوری باتوں سے ہجرت کر لی۔ ہجرت کرنے کا لفظ مکہ چھوڑا مدینہ چلے گئے، یہ ہجرت۔ جہاں ڈیرا تھا، جس طرح بسیرا تھا وہ سب چھوڑا، غلط طریقے چھوڑ دیے، غلط کمائیاں چھوڑ دی، جھوٹے اقوال چھوڑ دیے، غیبتیں چھوڑ دی ایک دوسرے کی، ایک دوسرے سے بددیانتی کرنا، داؤ لگانا چھوڑ دیا۔ ناجنا ناجنا ناجنا، میرا سب کچھ میرے اللہ دے واسطے، یہ ہے رب کو مانا، اور ہر بس یوں بس ہی بس، میرا سب کچھ میرے اللہ دے واسطے سے کہتے ایمان۔ سبحان اللہ۔ اس لیے انہوں نے ہاجروا، جو کاروبار چلنا تھا، جو دنیا کی شو بنی ہوئی تھی، اس میں تو سب کچھ شامل تھا، لیکن نہ جنا جب مومن ہو گئے تو ہاجروا، ہجرت کر دی، جھوٹ سے سچ کی طرف چلے گئے، بددیانتی سے دیانتداری کی طرف چلے گئے، حرام کی کمائیوں سے حلال کی کمائیوں کی طرف چلے گئے،
غیر اللہ کی پوجا چھوڑ کے صرف ایک اللہ کے پجاری بن گئے، ہجرت، اور جھوٹی روایتوں اور سنی سنائی باتوں اور بناوٹی کہانیاں سننے سنانے سے توبہ کر کے قرآن کے قاری اور سامع بن گئے۔ حاضر مومن جب توبہ کی، سبحان اللہ، توبہ کی تو پھر توبہ کے بعد غیر کر سکتا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یہ جوڑ ہے، کفر چھوڑا، توبہ کی، اقاموا الصلاۃ، پھر ان کی زندگی میں جو کرنے کے کام ہے ان میں سے نمبر 1 اقاموا الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرنے لگے۔ جب کافر تھا تو بت خانے بنا رہا تھا، جب کافر تھا تو بت نہیں بنا سکتا، اور کیا بنائے گا، بت خانے بنا رہا تھا۔ لیکن جب توبہ کر لی تو مسجدیں بنانے میں لگ گیا، مسجدیں بنانے کے بعد میں بھی قرآن مجید دونوں کو مقابل میں دکھاتا ہے، اللہ کے حساب ہے اپنے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر، غیر اللہ کے پجاریوں کو مسجدیں بنانے کا کوئی حق نہیں۔ ان کو کیسے مسجدیں بنانے کا حق، ان کو کیسے مسجدیں بنانے کا حق، شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ تو اپنے آپ پہ اپنے خلاف کفر کی گواہیاں دے رہے۔ قبروں کے پجاری پھر مقبرے بنائے، دیوار بنائے، مسجد کیسے بنائے؟ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ، یہ ہمارا جو زندگی کا ضروری، مسجدیں بنانے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کو مان لے، آخری دن کو مان لے، واقام الصلاۃ، اور نمازیں پڑھے نہیں، نمازیں قائم کرنے میں لگ جائے۔ ٹھیک ہے، نماز پڑھنا، ٹھیک ہے، نمازیں قائم کرنا۔ حضرت موسیٰ جب بنی اسرائیل کو فرعون بہت تنگ کرتا وہ کہتے اے اللہ کو منگیا کرو، اللہ خیر کرے گا۔ پیغمبر نے تو یہی نسخہ دینا، جب بہت تنگ ہوتے نا، کی بنے گا حضرت، یہ تو سانو نہیں جین دینا میں، تو آپ نے فرمانا صلو فی بیوتکم وجعلوا بیوتکم قبلہ، وہ انہیں باہر سے پڑھے نہیں جڑی اپنے گھر چ نمازاں پڑھ کے رب کو منگیا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہ جنا پچھلی امتیں ان کا کام اتنا تھا کہ نمازیں پڑھے، نمازوں کی ادائیگی کرے، میرا کام اتنا نہیں، میں جو ہی کفر کی حد سے نکلتا ہوں اور ایمان کی بستی میں داخل ہوتا ہوں تو ایمان کی بستی میں جو سب سے پیارا کام ہے وہ اللہ کی مسجدیں بنانا، کفر کی بستی میں کوٹھیاں بنانا، کفر کی بستی میں محلات بنانا، کفر کی بستی میں پلازے بنانا، بنائے، لیکن
جی ایمان کی زندگی میں مومنوں کی بستی میں مسجدیں بنانا یہ کام ہے بڑے شوق کا، شوق کا یہ کام ہے، بڑے شوق کا یہ کام ہے، بڑی چاہتوں کا۔ ایک مومن کی چاہت کوٹھیوں کی نسبت اللہ کے گھر کو اونچا کرنا، کوٹھی اونچی کرنی نہیں، لازم اونچے کرنے نہیں، نو ایک مومن کا کام ہے اللہ کے گھر کو اونچا کرنا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے قرآن مجید میں مسجدوں کے متعلق فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ مسجد ہے، یہ وہ گھر ہے جن کو بلند کرنے کی میرا نے اجازت دے رکھی ہے۔ جی گویا کہ گھروں کو اونچا کرنا یہ اجازت کی بات نہیں، چلو ضرورت ہے، گنجائش کی بات ہے، یہ تو گنجائش دی جا سکتی ہے، کو دینے والا دے رہا ہے، اس نے محسوس کیا۔ تیسرا بچہ گڑبڑ کر لیتا ہے، بڑا کرتا تو اس کی خیر نہیں تھی، بچے نے کر لی۔ جی ایک چھوٹا بچہ وہ کھڑا کھڑا پیشاب کر دیتا ہے کمرے میں، اندر جہاں بڑی صفائیاں کر رکھی ہم نے، آپ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے اس کو، نہ کچھ کہیں گے، چلو بچہ چھوڑو کی کریے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کام کو جائز ہے، کام تو غلط ہے، لیکن کرنے والے کو دیکھ کے کچھ گنجائش والوں کا دینی ہوتی ہے۔ جی خاندان بڑا ہے، بچے بہت ہیں، فیملی بہت بڑی ہے، سب کا رہنا چھوٹے مکان میں مشکل ہے، چلیے جگہ بھی تھوڑی ہے، دوسری منزل بھی بنا لیں، چلیے۔ جی سبحان اللہ، میری شو کے لیے ساریاں کوٹھیاں میری بھی بڑی ہونی چاہیے، یہ کفر کی خواہش ہو سکتی ہے، ایمان کی نہیں۔ ایمان میں اگر کوئی خواہش گھروں کی اونچائی کی جنم لیتی ہے تو وہ جنت کے تصور کے بغیر نہیں ہونی چاہیے۔ کیونکہ یہ ایمان کے حصے ہیں، اس لیے میرے مرشد مدینہ منورہ میں اونچی عمارت نہیں دیکھ سکتے تھے۔ آج کل تو اونچی عمارتوں والا شہر بڑا شہر شمار ہوتا ہے نا، لیکن مدینہ اتنا بڑا شہر ہے کہ سارے شہر مدینے دیا ٹٹیاں کے مقابلے میں کوئی شہر، جی وہ اتنا اونچا شہر۔ ایک دفعہ رسول اللہ تشریف لے جا رہے تھے مدینہ میں، چل پھر رہے تھے کسی ضرورت سے، تو ایک مکان پہ نظر پڑی، ظاہر ہے کوئی ایک ہی تھا نا، تب نظر پڑ گئی، 2 منزلہ مکان۔ تو آپ نے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ بڑی حیرت سے، یہ کس کا مکان ہے؟ سچے مومن تو جنت میں بڑے مکانوں کے خریدار بن جاتے ہیں نا۔ جی تو آپ نے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ سبحان اللہ، لوگوں نے بتایا یہ فلاں بندہ ہے، مومن ہے، آپ کا ماننے والا ہے۔ آپ چپ کر گئے ہو، چلے گئے آگے۔ جب مالک کے مکان آیا تو لوگوں نے بتایا کہ رسول اللہ گزرے تھے، وہ ان کی نگاہ تیرے مکان پہ پڑی۔ اس نے فٹافٹ پوچھا کیا کہا رسول اللہ نے؟ دعا کی میرے لیے کہ نہیں؟ وہ دعا تو طلب ہی ہوتی تھی نا کہ میری کوئی بھی چیز رسول اللہ کی نظر میں آئے تو میرے لیے پھر آپ دعا کو بنے، ایک طلب ہوتی تھی۔ تو آپ نے دعا کی کہ کوئی نہ؟ تو ساتھیوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے بڑے تجربے سے پوچھا یہ کس کا اتنا اونچا گھر؟
اور پھر آپ چپ کر کے چلے گئے جب آپ کو پتہ چلا. اچھا رسول اللہ خوش نہیں ہوئے، میرے لیے دعا نہیں کی، مستریوں مزدوروں کو بلایا کہ اس گھر کو گرا دو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. گھر گرا دیا گیا، لفظ نہیں تھے جی، گرا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی بعد میں، تو آپ نے کوئی غصہ نہیں کیا، لیکن جیسے مذاق ہوتا ہے کہ وہ تیرا گھر ٹھیک ٹھاک ہے نا، بڑے مزے نہ رہنے پیا. اس نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا گھر ہے، کون سا گھر یا رسول اللہ. سبحان اللہ. وہ جو گھر آپ نے دیکھا تھا وہ تو میں گرا کے آپ کے پاس آیا ہوں آپ کی دعائیں لینے کے لیے. جو گھر آپ کو نہ پسند ہو وہ میں نے کیا کرنا ہے، میرے لیے اس گھر کی دعا کیجیے جسے دیکھ کر آپ خوش ہو. تو آپ تو خوش ہوتے تھے جنت میں گھر دیکھ کر کسی کا. آپ کی تو خوشی ہوتی تھی جنت میں کسی کا گھر دیکھ کے. معراج کے موقع پہ جنت کی سیر کرتے کرتے ایک محلہ آپ کو بڑا اچھا لگا جنت میں بنا ہوا. پوچھا تو ایک دوسرے یہ کس کا گھر ہے، اچھا جو لگا تو خیال ہوا کہ چلو ذرا اندر دیکھیں اس کے اندر کیا کیا ہے. لیکن پہلے میں نے کہا پوچھ تو لوں یہ کس کا گھر ہے. تو فرشتوں نے کہا یہ آپ کے غلام عمر کا. پوچھنے والے تو واپس جب آئے تو پوچھتے تھے ہمارا قافلہ تھا تجارتی وہ کہاں تھا ذرا بتائیں. اگر آپ کہتے ہیں میں وہاں سے ہو کے آیا وہ بھی رستے میں تھا اس کا بتائیں. سبحان اللہ. لیکن رسول اللہ اپنے معراج کے سفر کی جو چیزیں بتا رہے ہیں لوگوں کو ان میں ایک بتایا کہ مجھے وہاں عمر کا محل میں نے دیکھا. عمر کے لیے بنایا گیا. میرا خیال ہوا کہ میں اندر سے دیکھوں تو پھر مجھے عمر کی کیا ایمان تھے اور کیا محبتیں تھیں. پھر مجھے عمر کی غیرت نے روک لیا. بڑا غیرت مند ہے وہ اجازت تو بغیر میں کس طرح نہیں گھر چ پڑا. عمر سن رہے تھے وہ رو پڑے یا رسول اللہ آپ سے میں غیرت کھاؤں گا یہ کیسے ہو سکتا، میرا سب کچھ ہے ہی آپ کا. سبحان اللہ. مومنوں کو دنیا میں کوٹھیاں اونچی کرنے کی نہیں، یہ کافروں کا شوق ہے. مومنوں کا شوق جنت میں اونچے محل بنانے کا، اور جس نے جنت میں اونچے محل بنانے ہوں اس کو مسجدیں اونچی اونچی بنانی ہوتی ہیں. اس لیے کہ مسجد جب کوئی بنانے والا بنائے تو مرشد فرماتے ہیں جس نے اس روئے زمین پہ مسجد بنائی اللہ جنت میں اس سے خوبصورت گھر اس کا بنائے. سبحان فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. یہ وہ گھر ہے جن کو میں اللہ نے اونچا کرنے کی اجازت دے رکھی. قرآن مجید ہے اس عظیم اللہ میں مجھے ایک خوشبو آتی ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں نے اجازت دے رکھی اس کو اونچا کرنے کی. اجازت کے پیچھے دو چیزیں ہوتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مقابلے میں ایک مالک ہے ایک نوکر ہے. جی غلام کہہ لیجیے.
اس کا کوئی حق نہیں کہ وہ مالک کی اذن کے بغیر کوئی بھی کام کرے. یہ ہے غلام اور مالک کا سلسلہ آپس میں. غلام کو کوئی حق نہیں کہ وہ مالک کی اجازت کے بغیر کوئی کام خود بخود کرے. اسی طرح مالک اگر اللہ کے حکموں سے مالک بنا ہے تو اس کو یہ کوئی اجازت نہیں کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر اپنی مرضی سے کوئی کام. یہ دونوں پابند ہیں. میں چاہے کتنا بڑا سرمایہ دار ہوں، کتنا بڑا دولت مند ہوں، کتنا بڑا مختار ہوں، کتنا بڑا با اختیار ہوں، جی جب مومن ہوں تو میری زندگی کے ہر لمحے میں رب کے حکم کو موجود ہونا چاہیے. وہ مجھے جائز کہے تو کر سکتا ہوں، وگرنہ نہیں کر سکتا. یہ ہوتے ہیں مومن. انہیں جو اپنے ہر قسم کے اختیارات ہیں ان سے ہجرت کرنی ہوتی ہے. جی الذین آمنوا وہاجروا. جی سبحان اللہ. انہیں مسجدیں بنانی ہوتی ہیں. ادھر مسجدیں بنائے تو جنت میں محلوق بنانے کا شوق نظر آتا ہے. اس لیے اقاموا الصلاۃ. اگر وہ توبہ کر لے کافر تو پھر وہ ایک نئی دنیا میں ہجرت کر کے داخل ہو جاتے ہیں. کوٹھیاں محلات پلازے پیچھے رہ گئے، اب مسجدیں بنے گی ان کی زندگی. حسن اللہ ان ترفع. اللہ نے اجازت دی کہ ان گھروں کو بلند کیا جائے. جی جب یہ میرے گھر ہے تو پھر ان میں تذکرہ بھی میرا ہی ہونا چاہیے. قرآن مجید فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فی اسمہ. ان میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے. جی یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. ان اونچی مسجدوں میں جب نمازی آئیں تو ان کے منہ میں یہ لفظ ہونے چاہیے، اونچا تو یہ باقی ہر شے نیوی ہے تیرے. یسبح لہ. تسبیح کہتے ہیں باقی ہر طاقت کی نفی، صرف ایک اللہ کی طاقت کی دعائی یہ ہوتی ہے تسبیح. اگر تسبیح پڑھ کے بہانے اور لوگوں میں کوئی تسبیح نہیں. اے شعبہ دیئے. جی منہ مومنہ تے کرتوت کافرہ. ہر ویلے تسبیح پڑھی تے سودی کاروبار، ہر ویلے تسبیح پڑھی جھوٹ بول کے سودے بیچ لو، ہر ویلے تسبیح پڑھی جڑا ٹائے چڑھے والی کھانا لا رہنا. نو ہاں ایسے نہیں. تسبیح ہاتھ میں پھڑنے کی شو کی چیز نہیں ہے. ہاں واقعی اگر کسی کو گننے میں ذرا خرابی لگتی ہے تو اکیلا بیٹھ کے جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو وہاں تسبیح کا استعمال کر سکتا ہے. شو بازی نہیں ہونی چاہیے. سبحان اللہ. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. کھاتے پیتے مسجد میں آئے، دکاندار مسجد میں آئے، جی دولت والے آئے، یہاں آ کے اقرار کرے میں کچھ نہیں، تو ہی تو. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلی. یہ دعائیاں دیں. اور جب مسجد میں آ جائے قرآن پہ قربان جو اللہ کس طرح مجھے سمجھاتے ہیں اور میں کتنا بے خبر ہوں اس حکمت کے موتیوں سے. جی رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. جب مسجد میں آ جائے تو پھر دل دماغ میں اور دھیان گاہکوں کی طرف نہیں ہونا چاہیے. جی پھر دل دماغ میں ڈر،
دنیا داروں بدماشوں اور سرکاری آفیسروں کا ڈر نہیں ذہن میں رہنا چاہیے. ڈر صرف ایک اللہ کا، امید صرف ایک اللہ سے. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. سجدے چ پے ہاں تے خیال کسی اور پاس ہے. نو غضب کیا، تیری یاد نے آ ستایا نماز میں. وہ سجدے بھی قضا ہوئے جو ادا ہوئے تھے نماز میں. تے خیال کسی اور جاتے پھر نماز پھیر کے پڑھ. شاعری پہ کہتے جی غضب کیا تیری یاد نے آ ستایا. وہ کتنے نماز جا بڑھ گئے سجڑا، اتنے نہ بڑھیا کرا کے. وہ سجدے بھی قضا ہوئے جو ادا ہوئے تھے نماز میں. تو آپ بولے کہ میری نماز ہی کوئی نہیں ادا ہوتی. نماز میری یہ ہے شروع اللہ اکبر سے اور اختتام ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. شروع ہاتھ باندھ کے کھڑا ہونے سے اور پھر گر پڑنا. سبحان اللہ، یہ سجدہ. سبحان اللہ. ان تابوا واقاموا الصلاة الذین آمنوا وہاجروا. جی اسی طرح جب میں مومن ہوں پرانا یا نیا تو پھر یہ بات ضروری ہے کہ میری زندگی میں کوئی لمحہ کفر کا نہیں ہونا چاہیے. کفر کے لمحات نکل جائے میری زندگی سے. یہ ہجرت کبھی تھی قبروں کی پوجا ختم، سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. کبھی تھی حرام کی کمائی، اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کبھی تھی چوری چکاری، اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کبھی تھا زنا اور شراب، اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ کفر کی زندگی کے لمحے ہیں. میری زندگی میں اب ان لمحوں کا داخلہ بند. میری زندگی کی صبح و شام سب کچھ اللہ ہی اللہ. اللہ ہی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم ربنا اغفر اللہم ربنا اغفر اللہم ربنا اغفر لنا برحمتک الواسعة. ربنا اغفر لنا ذنوبنا جميعا وارحمنا. اللہم ارحمنا اللہم ارحمنا اللہم ارحمنا. اللہم ثبت قلوبنا على دینک. اللہم ثبت اقدامنا على دینک. اللہم ثبت عقولنا على دینک. اللہم نور قلوبنا بنور کتابک. اللہم زین اعمالنا بسنت نبیک. یا اللہ رمضان کے مہینے میں اپنی رحمتوں سے نواز دے. ہم تیرے قرآن کے وہ قاری اور سامع بن جائیں جو تیرے حکم کے فاسمعوا سچے عامل نظر آنے لگے. اللہ کریم اپنی رحمتوں سے رمضان کے مہینے میں ہمیں حلال و حرام میں پوری تمیز کر کے حرام کو چھوڑ دینے والا اور حلال کے رزق کی طرف دوڑنے والا بنا دے. اپنا مانگت بنا لے. اپنا مانگت بنا لے. اپنا مانگت بنا لے. میں حلال کے رزق کی طرف دوڑنے لگوں، میری نگاہ 10 پہ ہو، تو مجھے 100 اور 1000 دینے والا بن جائے. اپنی رحمتوں سے میرا اللہ، اپنی رحمتوں سے مجھے سچا نمازی بنا دے. اپنی رحمتوں سے مجھے خشوع والا نمازی بنا دے. اپنی رحمتوں سے مجھے ہر غلط کام سے رک جانے والا روزے دار بنا دے. اپنی رحمتوں سے مجھے ہر جھوٹ اور ہر کمزور بات کو پیچھے چھوڑ کے یقینی احکام قرآن والے میرے دل دماغ پہ غالب کر دے. میرا اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک.
اللهم اشفنا من كل داء شفاء كاملا عاجلا يسر لنا حسن عبادتك اشفنا فيسر لنا حسن عبادتك اشفنا فيسر لنا حسن عبادتك بالصحة والهمة وبرحمتك اللهم يسر لنا حسن بيان كتابك وسنة نبيك حسن سماع كتابك وسنة نبيك اللهم بارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت اللہ ہر شر سے محفوظ فرما دے فضول کاموں میں خرچ کرنے کی عادتیں اللہ ان سے محفوظ فرما دے عیاشیوں پہ خرچ کرنے کی عادتیں اللہ ختم فرما دے ریا اور دکھاوے کی زندگی اللہ ختم فرما دے زندگی ساری کی ساری اپنا سجدہ بنا دے زندگی ساری کی ساری اپنے قرآن کی بصیرت کی روشنی سے مالا مال کر دے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا نستغفرك ونتوب اليك اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا